السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے سی پی ٹی اور آئی سی ڈی اور موڈیفائر کے بارے میں ہے۔ تو یہ سی پی ٹی بھی میڈیکل بلنگ کے اندر انتہائی امپارٹنٹ یعنی اہمیت رکھتا ہے، اور اسی طرح آئی سی ڈی یعنی سی پی ٹی کے بغیر آپ کلیم سبمٹ نہیں کروا سکتے۔ تو یعنی اس کی بھی انتہائی ساری چیزیں جو میڈیکل بلنگ میں گھومتی ہیں نا، تو وہ سی پی ٹی یا آئی سی ڈی کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے چیپٹر کی طرف۔ سب سے پہلے ہے واٹ از اے سی پی ٹی۔ سی پی ٹی کیا ہوتا ہے؟ اٹ از کالڈ، اس کی ڈیفینیشن ہے اٹ از کالڈ کرنٹ پروسیجرل ٹرمینالوجی۔ سی پی ٹی جی کا جو میننگ ہے اس کو کہتے ہیں کرنٹ پروسیجرل ٹرمینالوجی کہے جاتے ہیں۔ اس کو مینٹین بائی اے ایم اے، اسے جو یعنی بناتا ہے، اس کو جو بناتا ہے یا نئے کوڈ کو ایڈ کرتا ہے یا پرانے کوڈز کو ڈیلیٹ کرتا ہے یا ان کوڈ کو ڈیٹیل ڈسکرپشن بنانا ہے، تو یہ کام ہوتا ہے امریکن میڈیکل ایسوسیشن کے بارے میں ہوتی ہے، یہ اس کو مینٹین کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سی پی ٹی کوڈز آر 5 digits کوڈز ود ڈسکریپٹیو ٹرمز فار دا رپورٹنگ میڈیکل سروس اینڈ پروسیجرز پرفارم بائی ڈاکٹرس۔ اب یہ ہے کہ اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سی پی ٹی جو ہوتا ہے یہ یوزلی 5 digit پہ مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے اندر میڈیکل کی یعنی سروس کو یعنی ڈاکٹر کی جو سروس ہے اس کو وضاحت کرتا ہے کہ ڈاکٹر نے اس پیشنٹ کو کس طرح کی سروسز کو پرووائڈ کی ہے۔ اس کو یعنی جو سروس اس کو دیتا ہے نا، تو اس کو ایک کوڈ کے ذریعے واضح کیا جاتا ہے، جس میں یعنی انشورنس کمپنی کو بھی آسان ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کو بھی آسان ہو جاتا ہے کہ اس نے کون سی سروس لی ہے۔ The purpose of the terminology is to provide a uniform language that will be accurately describe the treatment and diagnostic service provided۔ جو ڈاکٹر جو ہے نا وہ پیشنٹ کو جو ٹریٹمنٹ دیتا ہے تو وہ کافی لمبے چوڑے ہو سکتے ہیں، جیسے اس کی ڈریسنگ کر سکتا ہے، اس کو پٹی یا اس کو کوئی انجیکشن دیتا ہے، یا پھر انجیکشن بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، یا پھر سرجری کرتا ہے، سرجری بھی جو ہے نا چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے۔ تو یعنی ہر ایک چیز کو یعنی ایک الگ الگ کوڈ دیا گیا ہے، جس سے اس سے یعنی سروس کو پہچاننے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، یعنی کم نمبرز کے اندر ہم پوری بیماری کو یعنی اس کی سروس کو ہم جان لیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر نے اس کو کون سی سروس دی ہے۔ اور یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ یعنی اس کوڈ کے ذریعے انشورنس کمپنی کو پتہ چل جاتا ہے، اور اس میں انشورنس کمپنی کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کو پیمنٹ اس کی دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں بتاتا چلوں کہ یہ کوڈ جو ہوتے ہیں، یہ جو 5 digits کے کوڈ ہوتے ہیں، یہ نمیرک بھی ہو سکتے ہیں، الفا نمیرک بھی ہو سکتے ہیں، یا ٹوٹلی نمیرک بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ 5 digits کوڈز ہوتے ہیں، نمیرک بھی ہوتے ہیں یا الفا نمیرک ہوتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک پیشنٹ اگر اس کے پاس آتا ہے ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر اگر اس کو چیک کرتا ہے، جنرلی اگر اس کو چیک کرتا ہے تو اس کا کوڈ سٹارٹ ہوتا ہے 99211 سے لے کر 99215 تک، ٹھیک ہے، یعنی اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے پیشنٹ کو چیک کیا ہے۔ اور اسی کوڈ کے تحت جو ہے وہ انشورنس کمپنی جو ہے ڈاکٹر کو اس سروس کے مطابق یعنی ڈاکٹر کو پرووائڈر کو پے کرتی ہے۔ تو باقی ہم اس کے بارے میں آگے جو تفصیل ہے تو وہ ہم آگے نیکسٹ چیپٹر میں پڑھیں گے، جو سی پی ٹی کا مین بڑا چیپٹر ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں آئی سی ڈی کی طرف۔ آئی سی ڈی کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ واٹ از آئی سی ڈی؟ اٹ از کالڈ انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیسیزز۔ سب سے پہلے ہمیں اس کے نام ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیسیزز میں مینز یہ ہے کہ پیشنٹ کو کیا بیماری ہے یا کیا ڈیزیز ہے جس کے لیے وہ ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ہم یعنی یہاں پہ آیا ہے، سمٹم بھی ہو سکتا ہے یا کوئی پراپرلی اس کو ڈیزیز ہو جاتا ہے۔ یو ایس کے اندر آپ یہ بتاتا چلوں کہ وہاں پہ WHO نے جو بنایا نا کہ وہاں پہ ایک گلوبلی دنیا کے اندر نا آئی سی ڈی جو ہے نا یہ پورے ورلڈ میں چلتا ہے، جن کو کنٹرول کرتا ہے WHO، یعنی ایک سٹینڈرڈ ہے ڈیسیزز کا، یعنی بیماری کو یعنی شارٹ فارم میں ڈسکس کرنے کے لیے نا یہ آئی سی ڈی کوڈز کا استعمال کیا جاتا ہے، گلوبلی یوز ہوتا ہے، جیسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے نا وہ اس کو مینٹین کرتا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے 80,000 سے زیادہ ڈائگنوسس کوڈ ہیں، جو بیماریاں ہیں جو ورلڈ میں جن کو WHO نے یعنی ریکارڈ کیا ہے۔ تو جیسے ابھی کووڈ 19 آیا ہے، تو کووڈ 19 جو ہے نا یہ
اس کو کیا کہا جاتا ہے، یعنی اس کا بھی کوئی نام ہوتا ہے. اس کو ایک ICD کوڈ نمبر ہے جس کو کہا جاتا ہے U07.1 کہا جاتا ہے. یعنی اس کا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ نئی نئی بیماریاں جو ہوتی ہیں نا تو ان کو ایک یعنی کوڈ پرووائڈ کرے. تو یہ WHO کا کام ہوتا ہے تاکہ یہ کوڈ ہوتا ہے تاکہ ڈاکٹر اور پیشنٹ کے درمیان اور انشورنس کمپنی کے درمیان یعنی ہم ایزیلی اس کو تذکرہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں آگے ہم اور جانتے ہیں. پریزنٹلی 10th ریویژن وچ از کالڈ ICD-10، یعنی ابھی جو ہمارے پاس جو چل رہا ہے نا وہ ICD انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز جو 10 ڈویژن چل رہا ہے، یعنی 10 بار ریوائز ہو چکا ہے اس سے پہلے. جو آج کی ڈیٹ میں یعنی جو ہم ICD کوڈ ہم یعنی یوز کرتے ہیں پیشنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں نا، تو یہ اس کو ICD-10 کہا جاتا ہے. یعنی ICD-9 یوز ہوتا تھا 2015 تک، 2015 کے بعد یعنی ICD-10 یوز ہو رہا ہے، اور بہت جلد ICD-11 بھی آ جائے گا. اس کے دا ICD assigns specific code to diagnosis to on the condition or disease begin treated. ICD کوڈ ڈیفائن کرتا ہے کہ پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ کس ڈیزیز کے لیے ہو رہا ہے، یعنی کس بیماری کے لیے ہو رہا ہے. انشورنس کمپنی کو جب تک ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ پیشنٹ کو ڈیزیز کیا ہے، تو وہ کیا مسئلہ ہے یا کیا مرض ہے، تو انشورنس کمپنی سمجھ نہیں پائے گی کہ اس کو پیشنٹ کو یعنی ڈاکٹر کو ہم نے پے کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یعنی میں جیسے آپ کو کوئی ایگزامپل دیتا ہوں، اگر ہم ایک کوئی بھیج رہے ہیں CPT لی، جیسے ہم CPT کوڈ دائر کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کے درمیان یعنی اس میں ICD کوڈ دائر کرتے ہیں I10 یعنی ICD کوڈ ہم دائر کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ I10 کا مطلب ہے کہ یعنی پیشنٹ کو جو ہے نا ہائی بلڈ پریشر ہے، یعنی کوڈلی لینگویج میں یعنی اس کو شارٹ فارم میں اس کو کہہ سکتے ہیں I10، دیٹس مینس ہائپر ٹینشنس. انشورنس کمپنی سمجھ جائے گی کہ پیشنٹ کو جو ہے نا وہ ہائی بلڈ پریشر ہے جو اس کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے. ICD کوڈ جو ہے نا جو ایک طرح سے نا کہ چیزوں کو وہ شارٹ کر دیتا ہے، ڈسکرپٹیو ٹرم میں یعنی تبدیل کر دیتا ہے. اس کے بعد آ جائے دس از اے یونیفارم میتھڈ سو دیٹ دا انشورنس ڈاکٹر اینڈ پیشنٹ کین انڈرسٹینڈ واٹ از دا بینگ ٹریٹ اینڈ دا پیشنٹ انکاؤنٹر. یہ ایک ڈسکشن ٹائم ہوتی ہے، پیشنٹ بھی اور ڈاکٹر بھی اور انشورنس کمپنی بھی اور پرووائڈر بھی یعنی بڑی بڑی بیماریوں کو ایک چھوٹے سے کوڈ کے ذریعے سمجھ سکتی ہے. اس کے بعد چلتے ہیں دیز کوڈ آر الفا نومیرک اینڈ 3 to 7 کریکٹر لانگ. یہ کوڈ جو ہوتے ہیں ICD-9 جب تک تو تھا تو ہمارے پاس زیادہ تر جو کوڈ تھے نا نیومیرک ہوتے تھے. جب ICD-10 آ گیا تو اب یہ ہمارے پاس الفا نومیرک بھی ہو گیا ہے، اور نومیرک بھی ہو گئے. اس کو یعنی ہائپر 10 کوشچن ہے. کوڈز جو ہمارے جو ہے نا 3 ڈیجٹ سے لے کر نا یہ 7 ڈیجٹس تک کوڈ ہوتے ہیں. ان کے بارے میں جو ہم ڈیٹیل میں جب ہم پڑھیں گے کوڈنگ کا ڈیٹیل سے جب چیپٹر پڑھیں گے اس میں پڑھتے ہیں. جیسے ICD کوڈز کیا ہوتا ہے، دو چیزیں اس میں امپارٹنٹ ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، CPD کوڈ اور کرنٹ پروسیجر ٹرمینالوجی جو کلیمز کے لیے یوز ہوتے ہیں. اور ICD کوڈ جو ہے نا یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو بیماری کون سی ہے. اب ہم چلتے ہیں موڈیفائرز کی طرف. موڈیفائر کیا ہوتا ہے؟ موڈیفائی آر 2 ڈیجٹ کوڈ. اٹ کوڈ بی ٹوٹلی نومیرک، الفابیٹک اینڈ الفا نومیرک. یہ ایک 2 ڈیجٹس کوڈز ہوتے ہیں جو ہم یوزلی جو ہے CPT کوڈ کے ساتھ ہم اسائن کرتے ہیں اپنے سروس کو یعنی وضاحت کرنے کے لیے. جیسے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں آپ کو. جیسے دیز کوڈ کین بی اونلی یوز دا پروسیجر کوڈ ٹو موڈیفائی اور ایلیبریٹ اینڈ ٹو ایڈ مور انفارمیشن اسپیسیفک ٹو دا ڈیفینیشن آف آ پروسیجر کوڈ. یہ میں نے جو آپ کو اوپر سے بتایا CPT کوڈ کے ساتھ جو ہم یوز کرتے ہیں اس طرح کی ایک ڈسکرپٹیو ٹرم ہوتی ہیں، یعنی ہمارے کوڈ جو یعنی زیادہ انفارمیشن کے لیے ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے. جیسے کوئی بیماری ہے کہ اگر کوئی بیماری ہے اس کو یعنی اس پیشنٹ کا لیگز ایکس رے ہوا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سا ایکس رے کیا ہوا ہے، اس کی رائٹ ہوا ہے یا لیفٹ ہوا ہے. تو اگر اس کا کوئی ایکس رے ہوا ہے یعنی اب ٹانگ کا ایکس رے ہوا ہے تو یہ ہم اب اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں جب ہم ایکس رے کا کوڈ کے ساتھ جو ہم لگا لیا نا RT لگا رہے ہیں یا لیفٹ کا ہو رہا ہے، تو اگر رائٹ کا ہو رہا ہے تو ہم RT لکھ دیں گے یا LT لکھ دیں گے. یعنی اس کے لیے ہمیں ایک موڈیفائر کا یوز کرنا پڑے گا. جیسے اس کے لیے ہمیں زیادہ وضاحت مل جائے گی کہ یا لیفٹ کا ہو رہا ہے تو اس میں ہمیں موڈیفائر جب لگائیں گے تو ہمیں ایزیلی سمجھ آ جائے گی. یعنی انشورنس کمپنی کو بھی ایزی سمجھ آ جائے گی اور پیشنٹ کو بھی ایزیلی پتہ چل جائے گا. اس کے علاوہ یعنی کامن موڈیفائر بھی ہوتے ہیں جیسے RT رائٹ سائڈ، LT لیفٹ سائڈ، 59 ڈسپلینک پروسیجر. یعنی اس کے علاوہ بہت سارے یعنی جو کوڈ جو ہے نا
بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. ہم 25 کوڈ جو ہے نا یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے. آج ہم تھوڑا سا دوبارہ ریویو لے لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھا ہے. CPT کوڈ کے بارے میں پڑھا ہے, ICT کے بارے میں اور موڈیفائر کے بارے میں. السلام علیکم, ملتے ہیں.